موت، حیات کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا۔ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ اب یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ تذکیر بے الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ فرمائی۔ اس وقت جہان والوں میں جتنی انسانیت آباد تھی، ان انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت کے حامل بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے فضیلت اس نعمت کا ذکر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب کسی قوم کا نام لے کر اس کے مناقب اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتی ہے، ان کے اندر حسد، کینہ زائل ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا تذکرہ کیا جاتا، ان کی فضیلت کو بیان نہ کیا جاتا، تو حسد کی بیماری پیدا ہوتی۔ حسد کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نام لیا۔ اب اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، یہ ان کا لقب ہے، نام ان کا یعقوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کی جو آگے اولاد بڑھی، اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں 4 اوامر کا ذکر ہے اور 4 نواہی کا ذکر ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اوامر کا ذکر کیا ہے، تذکیر نعم، نعمتوں کا ذکر۔ نعمتی، نعمت مصدر ہے۔ مصدر کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے، تثنیہ پر بھی ہوتا ہے، جمع پر بھی ہوتا ہے۔ نعمت کا معنی نعمت بھی کر سکتے ہیں، نعمت کا معنی نعمتیں بھی کر سکتے ہیں، چونکہ مصدر ہے۔ یا بنی اسرائیل، پہلی نعمت تذکیر نعم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیے۔ امر دوم ایفائے عہد، میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفے بعہدکم، میں تمہارے ساتھ عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا عہد ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کھولیں، آیت نمبر 12 مائدہ۔ صفحہ نمبر 118 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے میثاق، اللہ نے میثاق، اور البتہ تحقیق اللہ نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا،
اور مقرر کیے ہم نے ان میں سے 12 سردار. نقیب سردار کو کہتے ہیں. وقال اللہ انی معکم، مقدمہ میثاق مائیت خداوندی، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ جب ہم یہاں پہنچیں گے نا پھر ساتھ ہونے کا معنی بتاؤں گا کہ کون سی مائیت ہے. لئن اقمتم الصلاۃ، دفعات میثاق نمبر 1، اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے. وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے. وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لاؤ گے میرے سب رسولوں پر. وعزرتموہم، نمبر 4، اور تم ان کی مدد کرو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض دیتے رہو گے اچھا. یہ اللہ نے ان سے میثاق لیا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ میں پھر اپنے وعدے کو پورا کروں گا. میں اپنے وعدے کو اس دفعات میثاق کی پابندی کے نتائج، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہیں دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ. وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں داخل کروں گا جنتوں میں جن کے نیچے نہری بہتی ہے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، نتیجہ ناقضین میثاق، پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تاکہ وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے. آگے مزید نقض عہد کے نتائج اللہ نے بیان کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، میرے رسولوں پر ایمان لانا، ان کی مدد اور نصرت کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. میں اس وعدے کو نبھاؤں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں جنت عطا فرما دوں گا جس جنت میں نہریں بہتی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر میں بھی کچھ اس کا مزہ چکھاؤں گا. مزہ، ان مزوں کو نتائج کہتے ہیں. ان نتائج کا تذکرہ فرمایا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے میثاق کے نقض کے نتائج کو بیان فرمایا ہے. فرمایا اوفوا بعہدی، اور پورا کرو تم میرا عہد. بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے نمازیں قائم کرو، زکاتیں دو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی مدد اور نصرت کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا عہد، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہیں جنت میں ٹھکانہ دوں گا، وغیرہ وغیرہ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، امر نمبر 3، مقدمہ تقوی. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرا کرو. مجھ سے ڈرنے کا کام اللہ سے. یہ ڈرنا بھی 2 قسم کا ہے. ایک ہے طبعی ڈرنا، طبعی طور پر ڈرنا. ایک ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے نہ ڈرنا. حضرات انبیاء علیہ السلام کی یہی شان ہے. جب دعوت و تبلیغ کا کام ہو تو نبی کسی سے ڈرتا نہیں. اگر کام اپنی ذات کا ہو پھر نبی مخلوق سے ڈر جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ، مثال اس کی آئے گی سورۃ احزاب کے اندر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. یہ زینب
زوجہ تھی پہلے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب زید ابن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا. جب اس نے طلاق دے دی زوجناکہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، رب نے کیا. لیکن حضور کا یہ ذاتی معاملہ تھا. لوگوں کے طعن و تشنیع کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، لوگ کیا کہیں گے. تو خشیت دعوت و تبلیغ میں نبی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا. لیکن ذاتی معاملات میں نبی بھی گریز کرتا ہے کہ لوگ منہ کھولیں گے، الٹی باتیں منہ سے نکالیں گے، منہ چھوٹے باتیں بڑی ہوں گی. فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ سے ڈرو، خاص مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، لما معکم جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے انکار کرنے والے اس کے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوئی ہے. یہ چوتھا امر ہے، دعوت الی القرآن. ایمان لاؤ، یہ دعوت ہے لوگوں کو قرآن پر ایمان لانے کی. قرآن کی صفت اللہ نے یہاں مصدق بیان کی ہے. مصدق معنی تصدیق کرنے والی. اب جس کی تصدیق کی جائے گی اس کو مصدق کہیں گے. دال پہ زبر، دال پہ. سابقہ کتب کو مصدق کہا جائے گا اور قرآن کریم کو مصدق کہا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والا ہے. کون ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے. قرآن تصدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہلے نبی آئے ہیں وہ سارے مصدق تھے. کیا تھے؟ ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے آیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں تھا. اب اللہ نے ترتیب کو تبدیل کر دیا. اب نبی کی تصدیق کے لیے صدیق آئے گا. کون آئے گا؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ فَمَنْ أَظْلَمُ سپارے کے اندر ہے. دیکھ کے بتا دو. السلام علیکم. جی بھائی، الحمدللہ. جی جی
جی آپ آ جائیں، 12 بجے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیر سے چلیں تاکہ ادھر 4 بجے پہنچیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، میرا دوسری جگہ ہے، نیول سے پہلے ہے۔ اس کو سعید آباد 8 نمبر کہتے ہیں۔ وہاں سے لانڈی سے بلال کوچ آتی ہے، بلال کوچ اس کا آخری سٹاپ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، آخری سٹاپ ہے، بس وہیں اتر جانا۔ بس ناک سید آنا، بس ناک سیدھ آنا، ٹھیک ہے۔ لانڈی سے نکلنا، شار فیصل پہ، لالو کھیت، لالو کھیت سے ناظم آباد، حبیب بینک، شیر شاہ، ہب روڈ، پولیس لائن، وہاں سے 8 نمبر کی طرف مڑ جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ کوئی کھانا خراب پولیس والا ہے۔ وہ مل گئی آیت، ہاں ایک دفعہ تم پڑھو نا، مجھے بھی یاد ہو جائے گی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدق بہ، تصدیق کرنے والا۔ اب وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو قرآن کریم کو کیا کہیں گے؟ مصدق کہیں گے، قرآن کو مصدق کہیں گے، اور سابقہ کتب کو مصدق کہیں گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، دعوت الی القرآن، نمبر 4، جو میں نے اتاری، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعتاً وہ اللہ کی کتابیں ہیں، جو جس زمانے میں نازل ہوئی اس زمانے میں ان کے مضامین بھی ٹھیک تھے، بعد میں مضامین کو تبدیل کیا گیا، لیکن نام وہی ہیں انہی کتابوں کے۔ انہی کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اب 4 نواہی۔ پہلی نہی از انکار قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے تم قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ سوال ہوتا ہے، سب سے پہلے انکار تو مکے والوں نے کی ہے، یہ تو مدنی ہے، بقرہ مدنی ہے۔ یہودیوں نے سب سے پہلے انکار تو نہیں کیا، مکے والوں نے کیا ہے۔ تو جواب اس کا آسان ہے، مدینے میں سب سے پہلے انکار یہودیوں نے کیا ہے، مدینے میں سب سے یہودیوں نے کیا ہے، اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے تم انکار کرنے والے ہو، کیونکہ انہی کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، نہیں دین فروشی کی ممانعت، مت خرید کرو میری آیتوں کے بدلے تھوڑے پیسے، کیا زیادہ لے لو۔ ممانعت جب تھوڑوں کی ہے تو زیادوں کی بھی کیا ہے؟ ممانعت۔ اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، ایک کہیں دو کہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے مال و اسباب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی چیزوں کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کو ایک رئی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتا۔ لہذا اللہ کے ہاں دنیا کی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب کتاب الہی کے مسائل کو تبدیل کر کے لوگوں کی مرضی کے مطابق مسئلے بتانا اور اس پر مال و دولت حاصل کرنا یہ سب سے بری بات ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، قرآن کریم کے متعلقات کی تعلیم دے کر تنخواہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ائمہ ثلاثہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکار یہ کہتے ہیں تنخواہ لینا جائز ہے۔ قرآن پڑھاؤ جائز ہے، حدیث پڑھاؤ، دیگر علوم پڑھاؤ جو قرآن و کریم کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، سب پر تنخواہ لینا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ حنفیہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، اس لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن فقہائے حنفیہ نے حالات کے مد نظر، فقہائے حنفیہ متاخرین نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تنخواہ لینے کی اجازت دی۔ وجہ اس کی یہ بیان کی کہ پہلے بیت المال سے ایسے لوگوں کی خدمت کی جاتی تھی جو قرآن کریم کی تعلیم دینے والے لوگ تھے، بیت المال سے ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ اب بیت المال کا نظام درم برم ختم ہو گیا۔ اب اگر قرآن کریم کے پڑھانے والوں کو تنخواہ نہیں دی جائے گی تو قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر دین کی طرف متوجہ 100% نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس لیے تعلیم قرآن پر، اس کے متعلقات پر تنخواہ لینا جائز ہے۔ اب ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مولوی کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ تو مولوی کو صرف ثواب چاہیے اور کسی کو نہیں چاہیے؟ جی کہتے ہیں ثواب کا کام ہے، مولوی تنخواہ لیتا ہے۔ اگر مولوی انسان ہے، مولوی کے ساتھ وہی ساری ضروریات ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، فرشتہ تو ہے نہیں، تو بھائی اس کا پڑھانا، تنخواہ پہ پڑھانا پھر بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ثواب سے خالی ہوگا، اخلاص سے پڑھاتا ہے۔ قرآن کریم اخلاص سے پڑھاتا ہے۔ جس مولوی کا بھی دنیا سے معمولی سا کنیکٹ بھی ہے نا، تعلق بھی ہے نا، وہ اپنے پڑھنے پڑھانے کے اندر ہیر پھیر کرتا ہے۔ اس لیے تنخواہ لینا جائز ہے، دین کی خدمت بھی ہے، آخرت کے اعتبار سے اجر بھی ملے گا۔ دنیا کے اندر جب وہ مال اس کو ملے گا، دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا تو دین کا کام کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، کام کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کوئی آدمی قرآن خوانی کرتا ہے کسی مرنے والے کے لیے، اس پر اجرت لیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جمع ہو کر
قرآن خوانی کرنا یہ حضرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے ثابت عمل نہیں ہے۔ ہاں اگر بالفرض وہ کرتا بھی ہے، سارے جمع ہو کر پڑھتے ہیں، تو ایسی آواز نہیں ہو جیسے ابھی قرآن مجید پڑھنے والوں کی آ رہی ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو ایک دوسرے کی آواز کے ساتھ آواز نہ ٹکرائے، بغیر آواز کے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ کر مرنے والوں کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اب ایصال ثواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مکمل قرآن کریم ختم کیا جائے۔ قرآن کریم کا جتنا حصہ بھی آپ نے پڑھا ہے یا پہلے پڑھا ہوا تھا، آپ نئے پڑھے ہوئے کا بھی ثواب بھیج سکتے ہیں، اور پرانا جو آپ کا پڑھا ہوا تھا اس کا ثواب بھی بھیج سکتے ہیں۔ نیا ہو یا پرانا پڑھا ہوا ہو، آپ کے ثواب میں بھی کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب اس پر اجرت لینا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں، اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس قرآن خوانی پر دین کا کوئی کام منحصر نہیں ہے کہ یہ کی جائے گی تو دین کو فائدہ ہوگا، یہ اگر نہیں کی جائے گی تو دین کو نقصان پہنچے گا۔ اس پر اجرت شرعی طور پر ممنوع ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، جیسے حفاظ قرآن کریم کو ختم کرتے ہیں تراویح کے اندر، محقق علماء کا فتویٰ یہ ہے تراویح کے ختم پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی ہدیہ کسی کو پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہدیے کو صرف دینا اسی موقع پر، پہلے کنجوس مکھی چوس بن کے رہنا، اس میں خلل ضرور ہے۔ خلل، ہدیہ لینے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے خلل، تو یہی قاری صاحب تو پہلے بھی تھے، یہی مولانا صاحب سے تو پہلے بھی آپ کی سلام دعا تھی، پہلے تو کبھی اس کو 10 روپے نہیں دیے، اب تو ہدیہ پیش کر رہا ہے، اس وجہ سے تو خلل واقع ہو سکتا ہے، لیکن لینے کی ممانعت ہدیے کی نہیں ہے۔ اجرت جائز نہیں ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن کریم کا مکمل تراویح کے اندر پڑھنا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ مکمل ختم کرو گے تو تراویح ہوگی، وگرنہ تراویح نہیں ہوگی۔ آپ علم تارا سے 10 سورتیں پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، جو پورے قرآن کا ثواب ملے گا وہی ان 10 سورتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دین کا کام منحصر نہیں ہے اس کے اوپر، اس لیے جس قدر جتنا پڑھا جا سکے ٹھیک ہے، ہم مکمل پڑھتے ہیں، حضرات خلفائے راشدین نے مکمل پڑھا ہے، آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، 10 سورتوں کے ساتھ آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، قرآن کریم کا پڑھ کر ثواب صرف مسلمانوں کو بخشا جا سکتا ہے، ان کو ہی ثواب کا فائدہ ہوگا۔ کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ فلاں مرزائی کو اس کا ثواب پہنچے، فلاں رافضی کو اس کا ثواب پہنچے، فلاں مشرک کا ثواب اس کو پہنچے، تو آپ دن کو بھی قرآن پڑھیں، رات کو بھی قرآن پڑھیں، نہ مشرک کو ثواب پہنچے گا، نہ مرزائی کو پہنچے گا، نہ رافضی کو ثواب پہنچے گا، کسی کو بھی ثواب۔
آپ نے مشرک کا جنازہ پڑھایا ہے تو حضرت جی ابو جہل کے جنازہ پڑھانے سے فائدہ حاصل ہوتا؟ ابو لہب کا جنازہ پڑھانے سے فائدہ حاصل؟ وہ کوئی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے مولانا؟ ابو جہل آگے پڑھا ہو، یہ بیچارہ بڑے مزے سے کہتا ہے اللہ اکبر، بھلے فاتحہ پڑھ رہا ہے یا ثنا پڑھ رہا ہے، چاروں تکبیروں کے بعد السلام علیکم کہہ رہا ہے، جنازہ ابو جہل کا پڑا ہوا ہے تو ابو جہل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھنے والے سمجھو میری بات کو، مشرک کے جنازہ پڑھانے سے اس مشرک کو فائدہ، دن رات قرآن خوانیاں کر کے اس کی قبر کے اوپر بھی بٹھا کے قرآن پڑھوا کے اس کو جنت میں ٹھوک کے آئیں، تمہارے ٹھوکنے سے نہیں جائے گا وہ۔ مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان کے لیے آپ کوئی بھی عمل کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچے گا، کافر کو نہیں پہنچے گا۔ دوسرے نمبر پر، کسی بندے کے لیے آپ نے قرآن کریم پڑھا لیکن اس کی قبر کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، تمہارا قرآن تو اللہ نے سنا ہے نا، ثواب بھی اللہ بھیجے گا نا۔ آپ قبر تلاش کرنے کے چکر میں پڑ جائیں، یہاں بیٹھے ہوئے سوچیں کاش کہ مجھے امام بخاری کی قبر کا پتہ ہوتا، مجھے امام بخاری کی پتہ ہوتا، کون سے قبرستان میں میں وہیں جاتا، قرآن پڑھتا، اس کو ثواب بھیجتا۔ تو بابا آپ یہیں سے بیٹھ کے یا اللہ اس کا ثواب اس کو عطا کر، اللہ کو پتہ ہے امام بخاری کی کدھر قبر ہے، امام ابو حنیفہ کی قبر کا اللہ کو پتہ ہے، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل کی قبر کا اللہ کو۔ آپ کہتے ہیں جی میری ماں فوت ہوئی، میں نے تو ساری زندگی کراچی میں گزاری، قبر پہ تختی بھی نہیں لگی ہوئی، ساری قبریں ایک جیسی ہیں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکا۔ بھائی جہاں سے بھی تو پڑھے گا نا، تیری اماں کی قبر کو ثواب پہنچ جائے گا، جو